یہ تارکین وطن بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسپین پہنچے ہیں۔ یہ افراد استحصال کرنے والے مالکوں کے ناروا سلوک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار اسپین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان تارکین کو ملک میں قانونی حیثیت دی جائے۔ ہم ان افراد کی ابتر صورتحال میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایک طرح سے اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، تاکہ ہم اس فرسودہ قانون کو تبدیل کر سکیں جو اسپین کے معاشرے اور یہاں آنے والے تارکین وطن کی ضروریات کی عکاسی نہیں کرتا۔ یہ تارکین وطن زراعت کے علاوہ کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے اہم ملازمتوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت سے گھریلو ملازمین ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ اسپین کی حکومت انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 189 پر دستخط کرے، جو غیر انسانی سلوک کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے گھریلو ملازمین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ گھروں میں ان پر اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تارکین وطن غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھنسے ہونا کیسا ہوتا ہے۔ جب خواتین متحد نہیں ہوتی تو انہیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہو پاتا۔ دائیں بازو کی واکس نامی سیاسی پارٹی جیسے غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کی مخالفت کرنے والے اسپین میں 15% بے روزگاری کی بلند ترین شرح کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے ایسے مزید افراد کو اسپین آنے کا حوصلہ ملے گا۔ میں ان تنظیموں کے نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ریاست جرمانے معاف نہیں کرتی۔ بادشاہ اور مجلسی رعایا پر یکساں اور منصفانہ انداز سے جرمانے لاگو کرتی ہے۔ اسی لیے امیگریشن قوانین کا اطلاق کسی استثناء کے بغیر قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اسپین کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں تنخواہوں میں کمی اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ناروا سلوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ان افراد کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے پاس اس سلوک کو سہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ الفونسو بیٹو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔